پارلیمنٹ کو ڈسفنکشنل کیا ہے، آپ نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے، اور الوی صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں ان کی تو امپیچمنٹ ہونی چاہیے، وہ قابل مواخذہ ہیں، اور ہمارے پاس ووٹ ہوں تو ہم بالکل ان کی ہمیں امپیچمنٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح عدلیہ پر حملے کروائے ہیں حکومت کے احکامات کے تابع، وہ تو ایک انگوٹھا چھاپ صدر بن گئے ہیں، اور آئین میں واضح طور پہ درج ہے کہ آرڈیننس اب تب جاری کریں گے اگر صدر مملکت یہ سمجھیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ قانون سازی فوری طور پہ ہو نہیں سکتی اور آرڈیننس کی ضرورت ہے تاکہ تعطل آئے نظام ریاست میں۔ ایسا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو الیکشن ریفارمز سو کالڈ وہ کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین مسلط کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے 2-2.5 ملکوں میں ہیں، وہ بھی وہ ملک ہیں جن کی آبادی شاید 1 کروڑ بھی نہیں ہے، باقی تو بڑی جمہوریتوں میں یہ یوز ہی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ پچھلی بار RTS کا بٹن ہاتھ میں تھا اور اب EVM کا بٹن ہاتھ میں ہوگا۔ ڈسکا الیکشن میں جو رپورٹ آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی مزید ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ووٹ چور حکمران ہے، اور اب یہ ووٹوں کی ڈے لائٹ رابری کا جو منصوبہ ہے وہ یہ بنا رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جو نیب کا یہ رونا روتے تھے احتساب کا، یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا اور اس کے بعد یہ جو اب آرڈیننس آیا ہے، یہ تو ساری دال ہی کالی نکلی ہے، یعنی مخالفوں کو جال میں پھنساتے جاؤ اور اپنے لیے پھولوں کی سیج ہے، مخالفین کو پھانسو اور اپنے آپ کو قابو نہ آنے دو۔ یہ عمران حکومت کی فلسفی ہے، اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈ ہو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان میں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو عملاً ڈسفنکشنل کر دیا ہے، آپ ایوان صدر کے آرڈیننس کے ذریعے مملکت کا نظام جو ہے اس کو ڈریگ کر رہے ہیں، لوگوں کا جینا آپ نے محال کر دیا ہے، الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں، چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں، اور آخری جو واردات کی ہے موصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے، جو ایک نوٹیفیکیشن پہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک جھگڑا کریٹ کیا ہے، تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پہ کہ یہ تو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو، تو اپوزیشن باہر نکل کے ان کا پوری طرح مقابلہ کرے۔ تو یہ فیل ہم عوامی نمائندے ہمیں آتی ہے، ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں۔ سو مسلم لیگ نون تو اپنا ایک روڈ میپ بنا چکی ہے، PDM نے بھی وہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نے پچھلے دنوں بھی مہنگائی کے خلاف بڑے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی، گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل، اور نکل کے اس مہنگائی کا جو ماتم ہے وہ کریں گے، اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے، کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عقل اور دانش کی رتی باقی ہے حکومت میں، تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا، کام نہیں بنا، تو نظام فیل ہو گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ تلخی بڑھے، خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو، اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے، اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے۔ جس نے بھی ملک کو چلانا ہے، گورن کرنا ہے، اس حکومت کے بس کا بھی یہ روگ نہیں رہا۔ تو میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کریں گے اور مصدق ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے۔ ایاز صادق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ صاحب رفیق صاحب۔ میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا، آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں، یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں، کہ ہم ایک کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں، وہ ذرا وہاں پڑھ دیجیے گا۔ تو میں بڑی مختصر طور سے یہ پڑھ دیتا ہوں۔ چینی 2018 میں 50 روپے، آج کہتے ہیں ہمیں 160 میں بھی نہیں ملی۔ پہلے چینی
ایکسپورٹ کر دی, اس کے بعد شارٹیج کریٹ کی, اس کے بعد امپورٹ کر دی. جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی اور جو اس کے اوپر کیس بننے تھے, آج تک فیصلہ نہیں ہوا. 10 کلو آٹا 360 روپے سے 800 روپے, اور بمپر کراپ ہوئی, اور کراپ کہاں گئی یہ نہیں پتا. اسمگل کرا دی, افغانستان بھیج دی, یا کیا کیا, یا زمین کھا گئی, کسی کو نہیں پتا. ویجیٹیبل گھی 1 کلو 148 سے 400 روپے کلو, یہ میرے دفتر والے مجھے بتا رہے ہیں. مرغی 190 سے 300 روپے, 1 لیٹر دودھ 84 سے 130 روپے, 1 کلو باسمتی رائس 75 سے 117 روپے, 92 روپے کے انڈے تھے ایک درجن, 178 ہو گئے. اور آلو 27 روپے سے 72 روپے, ٹماٹر 30 روپے سے 95 روپے, دال ماش 148 سے 277, بجلی 9 روپے یونٹ سے 25 روپے یونٹ, گیس 200% زیادہ, پیٹرول 80 روپے لیٹر سے 145, ڈیزل 98 سے 192, ادویات 450% زائد. اس کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں. تو یہ چور کا ایک لیول ہوتا ہے, ایک ڈاکو کا لیول ہوتا ہے, ایک اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے وہ بھی پار کر گئے. اور جو قرضے انہوں نے لیے, جو 10 سال پچھلی 2 حکومتوں نے نہیں لیے, اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا. اور ان کو مزے کی بات ہے احساس نہیں. ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں جو 500-600 روپے ماہ وار بنتا ہے جن کو ریلیف پیکج دینا جا رہے ہیں, اور رات کو پہلے تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اگلے دن صبح بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی اور تیل کی قیمت 2-3 دفعہ بڑھ جائے. مگر اس سے زیادہ نااہل حکومت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی. میں 2-3 چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا یہ آرڈیننس لے کے آئے, اس آرڈیننس میں وزیر اعظم کو استثنا ہے, وزراء کو پوچھا نہیں جا سکتا, چیف منسٹر کو پوچھا نہیں جا سکتا, یہاں تک کہ جو پی ڈی ڈبلیو پی, سی ڈی ڈبلیو پی, ایکنک ہے, ان کو بھی پوچھا نہیں جا سکتا. جبکہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں اپوائنٹ کیا, اس کے اوپر بھی جیل کاٹنی پڑی, نیب کی جیل کاٹنی پڑی. تو یہ قانون خان صاحب نے اپنے لیے بنایا, اپنی فیملی کے لیے بنایا, اپنے وزراء کے لیے بنایا, جو کہ ہمیں 1.5 مہینہ پہلے پتا چل گیا تھا کہ ان میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہے, اور بوجھ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر پہ کہ جی ہمیں یہ این آر او دیں. اور ان کو خود بھی این آر او کی ضرورت ہے, چونکہ بے شمار ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سو پچھلوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ اور ہمیں معاف کر دیا جائے ان ایڈوانس. یہ قانون تبدیل بھی ہو سکتا ہے, خان صاحب کو یہ پتہ چلنا چاہیے. جس حد تک وہ لوگوں کے ساتھ گئے, ان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اب رسی کھینچ لی ہے, اور عمران خان کی جو رسی کھینچے گی نا تو وہ رسی کا سرا پھر عمران خان کو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ آپ بھی دیکھیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. الیکشن ریفارم کا لے کے آئے, اس میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یہ کر رہے ہیں جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے ان کے کرنے کی, جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اور پھر ای وی ایم, پہلے آر ٹی ایس اور اب ای وی ایم وہ لانا چاہتے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ ای وی ایم ہمیں دکھائیں, مگر اگر دکھائیں گے نہیں, چھپانا چاہتے ہیں, بلڈوز کر کے نیشنل اسمبلی سے کیا اور اب جوائنٹ سیشن میں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کی عوام اور پولیٹیکل پارٹی اس کو نہیں برداشت کریں گی. چاہے ہمیں سڑک پہ آنا پڑے, چاہے ہمیں رستہ روکنا پڑا, تو ہم انشاءاللہ روکیں گے. اور اوورسیز پاکستانی ووٹرز کی بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اختیار ملے, مگر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. وہ ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں جس سسٹم میں
وہ کنٹرول کر سکیں. اب سلیکشن تو بہت ہو چکی ہے, اب بار بار سلیکشن نہیں ہو سکتی. ملک کو جو نقصان پہنچا ہے یہ نقصان کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اور پہنچے. اور جو تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, جن کو یہ احساس نہ ہو کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے, اگر ان کو یہ بھی احساس نہ ہو تو آپ کو بھی پتہ ہے, صاف ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کی پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو وزیر لے کے آئے تھے حفیظ شیخ صاحب اور جو گورنر صاحب لے کے آئے ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ واپس چلے جانا ہے. اور ان کی اس سوچ, ان کے منہ سے جو نکل گئی یہ بات کہ ڈالر جو ہے اس کو مہنگے ہونے سے پاکستانیوں کو فائدہ ہے, یہ کون سی منطق ہے؟ یہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہوتا, وہ جو 50-60 کو یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی بات کر رہے ہوں گے, تو ان کے لیے وہ 50-60 لاکھ پاکستانی زیادہ اہم ہے. اور ایک میں اور کہنا چاہوں گا, یہ جو معاہدہ وغیرہ ہوا ہے ابھی ٹی ایل پی کا اور حکومت کا, وہ ایک وزیر وہ تھے انٹیریئر منسٹر تھے, وہ کوئی گمے ہوئے ہیں, ان کی تو تلاش کیجئے. جو کہتے تھے جلا دوں گا, مار دوں گا, اسمبلی کو آگ لگا دوں گا, وہ وزیر کہاں پہ ہیں؟ ان کے لیے پلیز مہربانی کر کے تلاش گمشدہ کا آپ اعلان میڈیا کے تھرو کر دیں. شکریہ. اعظم نذیر تارڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ریاض صادق صاحب نے جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جس طرح سے پاکستان کے عوام حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کو تنگ ہو گئے ہیں, اس پہ بات ہو چکی. نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ گفتگو کر رہے تھے اور اس کے علاوہ سے پہلے سعد رفیق کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی اور ریاض صادق کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے قانون سازی بلڈوز کرنا چاہتے ہیں.